بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، قیام پاکستان کے پہلے کی بات ہے۔ ایک مسلمان نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گیا۔ وہاں ایک کلاس فیلو انگریز لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ اس لڑکی نے نوٹ کیا کہ یہ نوجوان جب بھی پانی پیتا ہے بیٹھ کر پیتا ہے۔ اس نے اس کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے جواب دیا، میرے ماں باپ بیٹھ کر پانی پیتے ہیں، اس لیے میری بھی یہی عادت ہے۔ لڑکی کہنے لگی، اس روایت کی کوئی نہ کوئی معقول وجہ ضرور ہوگی۔ نوجوان بولا، یقیناً ہوگی، میں معلوم کر کے بتاؤں گا۔ اب اس نوجوان نے دینی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ پتہ چلا کہ بیٹھ کر پانی پینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس نوجوان کا پھر اشتیاق بڑھا معمولات زندگی کی دیگر سنتیں جاننے کے لیے۔ اس نے احادیث کے ترجمے پڑھنا شروع کر دیے۔ جوں جوں مطالعے کی رفتار بڑھی، نوجوان کی حالت بدلنے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے انگریز لڑکی سے ملاقاتیں بالکل ترک کر دیں۔ لڑکی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے ترک تعلق کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے بتایا کہ آپ نے مجھ سے بیٹھ کر پانی پینے کی وجہ پوچھی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ترجمہ پڑھ کر معلوم کیا کہ یہ سنت عمل ہے۔ دوران مطالعہ دینی تعلیمات سے آگاہی ہوئی تو میری آنکھوں سے غفلت اور جہالت کے پردے اٹھنے لگے۔ معلوم ہوا کہ غیر محرم لڑکیوں سے ملاقاتیں بھی حرام ہیں اور ہمارا دین اس کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ نوجوان لڑکی کو یقین دلایا، اس نوجوان نے اس لڑکی کو یقین دلایا کہ مجھے آپ سے نفرت نہیں، لیکن اب میں اپنے دینی احکامات کی روح سے آپ سے دوستی کا رشتہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر وہ لڑکی رو پڑی، کہنے لگی، آپ کا دین بڑا مہذب ہے، مجھے مشرف باسلام کیجیے اور مجھ سے شادی کر لیجیے۔ یہ نوجوان جب اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لے کر واپس آیا تو اس کے ساتھ یہ لڑکی بھی اس کی بیوی کی حیثیت سے ہندوستان واپس آئی۔ اس نوجوان کے والدین اور دیگر عزیزوں نے اس انگریز لڑکی کی جو ایمانی زندگی دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ ناظرین کرام، غور کریں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی زبردست انقلابی قوت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ ہندوستان سے لندن جانے والے نوجوان نے صرف بیٹھ کر پانی پینے کی ایک ہی سنت پر عمل کیا تو اس کی برکت سے نہ صرف وہ خود صراط مستقیم پر چل پڑا بلکہ انگریز لڑکی بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے علماء حق کے اس ارشاد کی توثیق ہو گئی کہ مسلمانوں کے تمام مصائب کا واحد علاج یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ رب العزت کی جلوہ گاہ بنائیں اور اپنے اعمال کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے مزین کر کے ایسے مخلص اور منور مومن بن جائیں کہ جو بھی غیر مسلم ان کو دیکھے تو تکتا ہی رہ جائے اور بے ساختہ اسلام پر ایمان لے آئے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔